اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام رسالہ وظائف کے ناظرین کو السلام علیکم۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا وظیفہ بہت خاص ہے۔ اگر کسی پر اچانک سے مشکلات آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اسے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر وہ انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، انتھک کوشش کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے پیسوں کے اسباب ہو جائیں۔ جب کہیں سے پیسوں کا سبب نہیں بنتا، کہیں سے مدد نہیں ملتی تو وہ تھک ہار کر مصلے پر بیٹھ کر رب کے سامنے گڑ گڑا کر مانگتا ہے۔ بے شک رب ہی وہ ذات ہے جو دینے والی ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو مسبب الاسباب ہے۔ اس لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے اپنے رب سے مانگا کریں۔ اسی طرح مشکلات پریشانیاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی آئیں جب کفار نے محمد مصطفیٰ پر بہت سے ظلم و ستم کیے۔ جب ہر طرف سے مشکلات پریشانیوں نے گھیر رکھا تھا تو محمد مصطفیٰ نے رب کے حضور پیش ہو کر فرمایا، اے میرے مولا کریم میری مدد فرما، میری مشکلات پریشانیوں میں غیبی مدد عطا فرما۔ جب رب کعبہ کے پیارے محبوب نے اپنے رب سے التجا کی کہ مشکلات پریشانیوں کا حل فرما دیجئے تو رب نے سورہ کوثر کو عطا فرما دیا، نازل فرما دیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ رب نے نازل فرما کر محمد مصطفیٰ اپنے پیارے محبوب کو فرما دیا کہ جائیں، دنیا جہان کی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، غربت ہے، تنگ دستی ہے، مسئلہ کوئی بھی ہے، اس سورت کو پڑھنے سے حل ہو جائے گا۔ جب رب نے اپنے پیارے محبوب کو سورہ کوثر کا یہ عمل عطا فرمایا تو کیا ہماری مشکلات پریشانیاں اس سورت کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہیں؟ کامل یقینی والے یہ عمل کریں۔ اسی طرح ایک صاحب کو 12 لاکھ کی اچانک ضرورت پڑ گئی۔ اس بندے نے 2 لوگوں پر نہایت کامل یقینی سے، پختہ ارادے کے ساتھ اس یقین سے پڑھا کہ میرا کام ہو گیا ہے، 2 لوگوں پر سورہ کوثر پڑھی، رب نے 12 کی جگہ 15 لاکھ عطا فرمائے، اس کی غیب سے مدد ہو گئی۔ غیب سے مسبب الاسباب صرف اور صرف رب کعبہ کی ذات ہے۔ آپ بھی کامل یقینی سے 2 لوگوں پر سورہ کوثر کا یہ عمل کریں، انشاءاللہ ہر حاجت، ہر مقصد ضرور پورا ہوگا۔ عمل کی طرف چلتا ہوں، اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ یہ عمل ہے جمعرات اور جمعہ کے دن کا، دونوں دن ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اگر جمعرات کے دن آپ نے فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد جس وقت جمعرات کے دن یہ عمل کیا ہے اسی دن جمعہ کے دن کرنا ہے، یعنی دونوں دن یہ عمل مقررہ وقت پر کرنا ہے۔ وقت مقررہ ضروری ہے۔ اس کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 مرتبہ درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نیت کیجئے۔ درود ابراہیم ہی پڑھیے گا اور نیت اس عمل کی شرط ہے۔ نیت کرنے کے لیے بیٹھ جائیں کہ مولا کریم میرا یہ مسئلہ ہے، میری یہ حاجت ہے، میری یہ مراد ہے، میرے گھر کی یہ مشکلات پریشانیاں ہیں۔ رزق حلال میں وسعت کے لیے بہترین عمل ہے، بے روزگاری کے لیے، کاروباری مسائل کے لیے، گھر میں بے سکونی کے لیے، گھر میں لڑائی جھگڑوں اور الجھنوں سے نجات کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، غیبی مدد کے لیے بے حد آزمودہ اور فضیلت و برکت والا عمل ہے۔ یہ عمل کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ قرآن پاک میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے بعد سورہ کوثر کی تاثیر، فضیلت، برکت اور سب سے زیادہ پڑھے جانے والی سورت ہے۔ اس لیے نیت اپنے الفاظ میں رو کر تڑپ کر رب سے اپنے تمام معاملات کو پیش کرنے کے بعد نیت کر لی جس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ بتاتا چلوں، نیت اس عمل کی شرط ہے۔ اس کے بعد 2 لونگ لے لینے ہیں۔ 2 لونگ لے کر
مسلح پر بیٹھے ہیں، ایک لونگ آپ نے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لینا ہے اور آنکھوں کو بند کر کے دنیا سے اپنے تعلق کو ختم کرتے ہوئے، تاکہ آپ کا دھیان بھٹک نہ جائے، رب کے حضور پیش ہو کر آپ نے 110 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ایک لونگ پر 110 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور جب جب سورہ کوثر پڑھ رہے ہوں، مشکلات، پریشانیاں، جس مقاصد کو حاصل کرنے کی نیت آپ نے کی ہے، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کو ذہن میں بار بار دہراتے رہیں اور دل ہی دل میں رب سے ضد کرے، مولا تیرا ذکر کر رہا ہوں، اے رب العزت تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں، اس سورت کی فضیلت و برکتوں سے میری جولی کو مالا مال فرما۔ ایک لونگ پر 110 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی، اس لونگ کو سائڈ پر رکھیے، دوسرا لونگ اٹھائیے، اس کو بھی سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھیے، دل ہی دل میں اپنے مقصد کو بار بار دہراتے رہیں، رب سے ضد کرتے رہیں، اور 110 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر اس لونگ پر بھی پھونک مار دیجئے۔ جب دونوں لونگوں پر 110 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لی تو صرف اور صرف 2 منٹ کے لیے مراقبہ کیجئے۔ 2 منٹ کے لیے مراقبے سے مراد رب کے حضور پیش ہو کر ضد کیجئے کہ مولا کریم، میں نے یہ جو عمل کیا ہے، اس کی فضیلت و برکت سے مجھے آج مالا مال فرما۔ میرے پہ اچانک مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، غربت ہے، تنگ دستی ہے، گھر کا ماحول خراب ہے، اولاد بگڑ رہی ہے، سسرال میں عزت نہیں مل رہی، گھر میں بے سکونی اور بے برکتی ہے، مقصد کوئی بھی ہے، اس کے لیے رب سے رو کر، تڑپ کر، سسکیوں کے ساتھ ضد کرتے رہیں۔ رب سے ضد کیجئے صرف اور صرف 2 منٹ کے لیے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھانے سے پہلے 11 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود ابراہیم پڑھ لیجئے۔ اتنا ہی پڑھیے گا جتنا عمل کے شروع میں پڑھا ہے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیجئے، مولا کریم، مجھے پورا یقین ہے جس صورت کا آج میں نے ذکر کیا ہے، اس سے میری مشکلات، پریشانیاں ختم ہو چکی ہیں۔ یقین اتنا کامل ہو کہ مصلی سے اٹھنے سے پہلے آپ کو لگے کہ ہر حاجت، ہر مقصد، ہر مشکل حل ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے، اور اپنا پورا نام کومنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے۔ دعا میں آپ نے نہایت کامل یقینی کے ساتھ ضد کرنی ہے کہ مولا کریم، تیرے سامنے تو میری حاجات، منتیں، مرادیں، مقصد چھوٹے سے ہیں، تیری ایک کن کا محتاج ہوں میں، تو فرشتوں کو حکم جاری کر دے، میری تمام بگڑیاں بن جائیں گی، میری نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ یقین کیجئے یہ عمل کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا، اور زندگی بھر آپ پیسے میں کھیلتے رہیں گے۔ ان 2 لونگوں کو عمل کرنے کے بعد اپنے پرس میں رکھ لیجئے، اپنے گھر کے لوکر میں رکھ لیجئے، جہاں آپ زیورات یا پیسے وغیرہ رکھتے ہیں، جہاں بھی آپ، کوئی تھیلی ہے، کوئی گٹھلی ہے، جہاں آپ پیسے ڈالتے ہیں، رکھتے ہیں، وہاں پر 2 لونگوں کو رکھ لیں، اور جب بھی پیسے نکالیں یا رکھیں تو سورہ کوثر پڑھ کر پھونک مار دیجئے۔ انشاءاللہ وہ پیسے بڑھتے ہی جائیں گے، کم نہیں ہوں گے، کیونکہ سورہ کوثر برکتوں والی صورت ہے، یہ وسعت والی صورت ہے، یہ رزق کو بڑھا دینے والی صورت ہے۔ جمعرات کو بھی عمل کرنا ہے اور جمعے کو بھی کرنا ہے، وقت مقررہ پر کرنا ہے، جس دن جمعرات کو کرنا ہے اسی دن جمعے کو کیجئے گا، انشاءاللہ ہر حاجت، ہر مقصد پورا ہو۔